بندی کو تھئی کنا ریکارڈنگ مڑکی ہمارے دیگر برندر سلام
سکینہ و تشنگی دے وعد دیا بونائی روشا بی بی باور نہ کوئی کالا روشا مد گوئے واڑا بی بی باور نہ کوئی کالا روشا مد گوئے واڑا بی بی باور نہ کوئی آئی شام کی مزدگار شوئی کلا کلا تلا جیل ورتا پلوڑ لسنا بیویر کاری و تنگزلتا شام نائے پاس غیو لگے لا بی بی باور نہ کوئی کالا روشا مد گوئے واڑا بی بی باور نہ کوئی کالا روشا مد گوئے واڑا بی بی باور نہ کوئی آئی مالی حیدر یا داغلر زید ماتمیانو خیر لکل وڑا بی بی حسین صدارو دین پنا میں جل کشوالا مڑا بی بی باور نہ کوئی کالا روشا مد گوئے واڑا بی بی باور نہ کوئی کالا روشا مد گوئے واڑا بی بی باور نہ کوئی یا حسین بر محمد والے محمد صلوات مومنین گزارش ہے تھوڑا آگے آگے آ جائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد والے محمد صلوات چگلہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور خطابت کا آغاز کریں بر محمد والے محمد صلوات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل مولا امیر المومنین کے نام سے منسوب یہ شبیں ہیں مولا امیر المومنین کے احترام میں ان کی تذکیت کے پیغام کو وقت کے امام کو حضور پہنچانے کے لیے اور بی ام الائمہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو حضور تذکیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل فاتحہ
بار دیگر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں جو مادہ پرستی کا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے، بدقسمتی سے فتنوں اور گمراہیوں کا دور ہے، خدا تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں اور آپ کو مولا امیر المومنین کے نام پر ان کے فرش عزا پر جمع ہونے کی سعادت نصیب کی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں مولا امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. اس دنیا اور اس دنیا میں مولا امیر المومنین کی زیارت اور ہمراہی نصیب فرمائے. آخرت میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے. انشاءاللہ ان کی محبت میں ہماری زندگی کا اختتام شہادت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ایک بار پھر تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مخلوق خدا تعالی کی برکتوں سے نعمتوں سے محروم رہ جائے. سب کو نعمتیں دینا چاہتا ہے، برکتیں دینا چاہتا ہے. اس کی رحمت عمومی ہے، ہر صفت خدا تعالی کی ہے، لیکن اپنے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھی ہے. تو اگر کہیں پہ عدل ہو اور کہیں پہ رحمت ہو، خدا تعالی عدل نہیں کرتا بلکہ رحمت کر رہا ہوتا. اپنی رحمت کے ذریعے سے اس نے ائمہ اطہار صلی اللہ علیہ مجمعین کو ارشاد فرمایا. چاہتا تو ہم سے کہہ سکتا تھا کہ میں نے دین دے دیا، پیغام دے دیا، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تم اپنے عقل سے کام لو، دین پہ عمل کرو، مشکلات کو خود حل کرو. لیکن پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی حکمت کے سائے میں ہمیں امامت سے نوازا ہے. اور کتنا انسان خدا کا شکر بجا لائے کہ اس امامت کی معرفت بھی اس نے ہمیں نصیب کر دی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر امیر المومنین کو بچپنے سے نہ جانتے ہوتے
تو کتنا سخت ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم امیر المومنین تک پہنچتے ہیں. اور جن لوگوں نے اس سفر کو طے کیا ہے ان سے معلوم کر سکتے ہیں کتنی سختیوں کے ساتھ وہ اس معاملے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کہ جس فتنے اور گمراہی میں مبتلا ہوں اسے توڑیں اور اس کے بعد امیر المومنین تک پہنچیں. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ہمارے والدین کے ذریعے سے، ہمارے ماحول کے ذریعے سے، معاشرے کے ذریعے سے، بہرحال اجداد کی دعاؤں کے صدقے میں شاید یہ نعمت بچپنے سے نصیب فرمائی کہ ہم نے اپنے بچپنے سے ہی امیر المومنین کا نام سیکھ لیا، امام حسین کا نام سیکھ لیا. اور میں اس کو مقرر عرض کرتا ہوں کہ کتنی سعادت تھی اور کتنی بڑی برکت خدا نے عطا کی تھی کہ اس نے ایسی ماؤں کی گود میں ہمیں پالا جنہوں نے ہمیں بچپن سے یا حسین کہنا سکھا دیا. اپنے اجداد اور بالاخص اپنے والدین کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نعمتوں کے سلسلے میں قانون بیان کرتا ہے. فرماتا ہے تم اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن انہی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی رکھتا ہے، وہ یہ کہ تمہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو یقیناً میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے. اور اس سلسلے میں جو سادہ ترین کفران نعمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو نہ پہچان سکے کہ نعمت کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. کم سے کم کفران نعمت یہی ہے. اور خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ہے کہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب شدید ہے، نہیں بتاتا میں کیا کروں گا. مفسرین کہتے ہیں کم سے کم یہ کرے گا کہ نعمت کی قدر کو ہمارے دلوں سے چھین دے گا، ہم نعمت کی قدر نہیں کر پائیں گے. ہمیں اس معاملے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں امیر المومنین کی محبت سے نوازا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہم سوچ سکتے ہیں اپنے لیے؟ دنیا کی کون سی نعمت اس محبت کے مقابلے میں ہے؟ اور اسی خاطر جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو اس کے مقابلے میں جان بھی دینی پڑے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں آ سکے گی. اب اگر ایسا ہے کہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے تو ہمیں یقیناً اپنے ذہن کے اندر سوچنا ہوگا کہ خدا تعالیٰ اس نعمت کے معاملے میں ہم سے حساب لے گا. اگر وہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی نعمتوں پہ حساب لے گا کہ پانی جو تمہیں ملا اسے تم نے کیسے استعمال کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اجداد کے اندر جو چند چیزیں بہت اچھی تھیں بدقسمتی سے نئے ماحول کے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، خاص کر مغربی ثقافت کے اندر اس پہ توجہ نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے شاید ابھی بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے بزرگ لوگ زمین کے اوپر روٹی کے ٹکڑے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا کرتے تھے. رزق خدا کو زمین کے اوپر حقارت سے دیکھنا انہیں قبول نہیں تھا. اس معاملے میں وہ لوگ بہت محتاط تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے گویا کہ اگر کسی کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ جایا کرتی تھی اس چونٹی کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی خدا تعالیٰ کی مخلوق پر ہماری طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری چیزوں میں شاید اتنی احتیاط نہیں کرتے ہوں گے لیکن کچھ معاملات میں یقیناً بہت محتاط تھے. میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اس نعمت کا کم سے کم شکر جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اسراف نہ کریں، ضائع نہ کریں، توہین نہ کریں. کم سے کم ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا خدا تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر کیسے بجا لائیں. کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین کی محبت نے جو ان کے اصحاب تیار کیے
وہ پوری دنیا کے سامنے آج بھی نمونے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ چند اصحاب کو دیکھیے، ان کی قربانیوں کو دیکھیے، شخصیتوں کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ ہم لوگ بدقسمتی سے شاید خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں دنیا کو بتانا کیا ہے، دکھانا کیا ہے۔ ہم جب بازار کے اندر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی ہمیں بتانے کا موقع بھی ملے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا ہو، شاید ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں بتانا کیا ہے، کس چیز کو دکھانا چاہیے۔ تو جو اتنی ڈھیر ساری فضیلتیں ہمارے پاس امیر المومنین، اولاد امیر المومنین ان کے اصحاب میں ہیں، میرا اپنے خیال ہے یہ درک کیے جانے کے قابل ہیں، انہیں حاصل کیے جانا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، موقع کی مناسبت سے، آپ کے یہاں ہونے کی مناسبت سے، اور بالاخص مولا امیر المومنین کے نام کی مناسبت سے درود بھیجے گا محمد و آل ایک ہمارے ذہن میں تصور یہ آ سکتا ہے کہ امیر المومنین کی برکتوں سے جو اصحاب بنتے تھے وہ 1400 سال پہلے بنے تھے۔ جو واقعات کل بھی ہم نے دہرائے حضرت میثم عمار کے سلسلے میں، یا حضرت مالک اشتر، یا ہمارے یاسر اور دوسرے اصحاب کے سلسلے میں، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ 1400 سال پہلے ہوئے تھے یہ واقعات، اور شاید ہم ان سے اپنے رابطے کو کم جوڑ سکیں۔ تو میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیا امیر المومنین کی ہدایت، امیر المومنین کی محبت آپ کے اور میرے خیال میں آج بھی انسانوں کو وہ مقام دلا سکتی ہے یا نہیں دلا سکتی؟ وہ عظمتیں جو ان کے اصحاب نے حاصل کی، کیا آج اس کے دروازے بند ہو گئے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ زمانے میں ممکن تھا، آج ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا امیر المومنین کی شخصیت کسی ایک زمانے کے لیے آئی تھی؟ کیا ہم ابھی تک اس بات کے معتقد نہیں ہیں کہ جب ہم کھڑے ہو کر امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اس سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کے وجود کو احساس کر رہے ہیں، ان کے وجود کو موجود پاتے ہیں۔ ورنہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو تو پھر السلام علیکہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے امیر المومنین کا وجود ہے، ان کی برکات ہیں۔ اگر ان کا وجود ہے اور ان کی برکات ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے اصحاب بننے کا سلسلہ نہیں رکا ہوگا، ان کے اصحاب بن رہے ہیں بھی۔ ہاں یہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے زمانوں میں بھی ہزاروں میں ایک ہمارے یاسر بنے تھے، ہزاروں لاکھوں میں چند اصحاب امیر المومنین بنے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہزاروں لاکھوں گزر جائیں گے، تب مثال کے طور پر ایک کوئی ایسا بنے گا کہ جس کو ہم کہیں گے اس میں اصحاب امیر المومنین کی جھلک آ رہی ہے، اس میں اصحاب امیر المومنین کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ معمولاً اہل دنیا اور دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے ساتھ، نہ کہوں اہل دنیا کے گستاخی ہو، دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے ساتھ یہ مشکل ہے، ان کے برابر میں کربلا بنی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ تصور کریں جو لوگ 72 ہجرہ میں کربلا کے برابر میں زندگی گزار رہے تھے، کیا وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ کربلا کیا مقام رکھتی ہے؟ آپ اور میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی شخص کو مولا سید الشہداء نے خود پیغام بھجوایا کہ میرے لشکر میں آ جاؤ، اور وہ نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی شمشیر اور اپنا گھوڑا دینے کو تیار ہوں، اور مولا نے اس کو رد کیا کہ مجھے گھوڑے اور شمشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں ایک شخص ساری زندگی اس بات پہ افسوس کرتا رہا کہ سعادت میرے گھر تک آئی اور میں پہچان نہیں سکا۔ تو جو لوگ کربلا کے برابر میں کھڑے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ مقام کس قسم کا مقام ہے۔ جو لوگ مالک اشتر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آیا سب کے سب مالک اشتر کو پہچان گئے تھے؟ جو امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہ نہیں پہچان پائے تھے، تو اصحاب امیر المومنین کو کتنے لوگ پہچانتے؟
کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے ہماری دنیا کے اندر، ہمارے زمانوں کے اندر امیر المومنین کے صحابی بننا بند ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہوا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے دور کے اندر بھی لوگ بنیں گے اور ان مقامات کو حاصل کر رہے ہیں، ان شجاعتوں کو حاصل کر رہے ہیں جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، کاش ہم لوگ سمجھ پاتے کہ اب کس جگہ کو اوپر کھڑے ہیں۔ میں چند پوائنٹس کی صورت میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ البتہ ممکن ہے کوئی اس بات کا معتقد نہ ہو، لیکن کم سے کم جو ہمارا اعتقاد ہے اس کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے اپنے خیال میں کئی 100 سال تشیع کے اندر ایسا دور نہیں آیا تھا۔ اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں طالب علم ہونے کے ناطے جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، شاید بلکہ اپنے اعتقاد کو اگر میں کہوں تو اپنے اعتقاد میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، تمام غیبت کبریٰ کے اندر آج تک ایسا دور نہیں آیا تھا۔ تمام غیبت کبریٰ کے اندر کیسا دور نہیں آیا تھا؟ ایسا دور جو اس وقت ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس دیکھ رہے ہیں، ایسا دور آج تک نہیں آیا تھا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھنی ہے تو صرف چند سالوں کے اندر جو کچھ ہوا اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں، مقایسہ کر کے دیکھیں۔ پوری غیبت کبریٰ کے اندر کبھی وہ چہلم آیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے؟ پوری غیبت کبریٰ کے اندر، پوری غیبت کبریٰ کے اندر ظالموں کے مقابلے میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی طاقت آج ہے وہ پوری غیبت کبریٰ میں نہیں تھی ہمارے پاس۔ بحمداللہ رب العالمین آج خدا نے ہمیں سنہری دور میں بھیجا ہے۔ آج دنیا کے ظالموں کو پتا ہے کہ ان کے اور مظلوموں کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے دنیا کے ہر محاذ کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے ظالموں کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ آپ کے جیسے الحمدللہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والے، سید الشہداء کے چاہنے والے، اور در حقیقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے، یہ الحمدللہ ہر محاذ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں مقابلہ کرنے۔ اور ممکن ہے کوئی میرا جیسا آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں تو اپنے اندر ایسی کوئی فضیلت نہیں دیکھ پا رہا جو دوسروں کے اندر میں احساس کر رہا ہوں، تو اس میں کوتاہی پھر ہماری ہے۔ ہم نے کیوں اس مقابلے کے اندر اپنے آپ کو پیچھے رکھا؟ قرآن کریم ہم سے فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے کچھ دوست بھائی ہم مذہب ہم ایمان لبنان کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر وہ اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہیں، وہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط دیوار بنتے ہیں، وہ اپنی سب چیزوں سے گزر جاتے ہیں اپنے دین کی خاطر، تو الحمدللہ رب العالمین یہ فخر ہے، لیکن اس فخر کے ساتھ ایک ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے سب وہ کر لیں جو انہوں نے کیا، نہیں، ہر علاقے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو ہماری توانائی ہے کم سے کم وہ تو ہم کریں۔ جو امیر المومنین نے سبق ہمیں سکھائے اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو آپ خود فرمائیے پھر وہ کون سیکھے؟ مولا نے نہج البلاغہ کے اندر ایک فرمان ارشاد فرمایا، اور وہ فرمان قرآن کریم کے بارے میں تھا، اور مجھ جیسے کو یہ ڈر ہے کہ وہ فرمان خود ان کی ہستی کے بارے میں بھی ہے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائے، غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائے۔ تو بعض چیزوں میں آج ہم دنیا کے اندر قطعاً احساس کر رہے ہیں کہ ہاں غیر بعض چیزوں کے اندر قرآن پر عمل کرنے میں ہم سے آگے جا چکے ہیں، اور اس کے نتائج بھی انہوں نے حاصل کیے۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ بعض چیزوں میں آگے گئے تو ہر چیز میں بہتر ہو گئے، نہیں، بنیادی ترین چیزوں کے اندر مشکلات سے دوچار، لیکن بعض چیزوں کے اندر ان کا عمل ہم سے بہتر رہا قرآن کریم پر عمل کرنے میں۔
اب مجھے جو ڈر ہے، جس طرح مولا امیر المومنین نے قرآن کریم کے بارے میں کہا، مجھے ڈر خود امیر المومنین کی ہستی کے بارے میں ہے کہ ہمیں امیر المومنین کے بارے میں اللہ سے پناہ لینی پڑے گی، مدد مانگنی پڑے گی کہ کہیں امیر المومنین کے راستے پر چلنے میں غیر ہم سے آگے نہ نکل جائے، دوسرے لوگ ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہمیں مومنین کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہمارے یاسر بنے، سلمان فارسی بنے، مقداد بنے، میثم تمار بنے، ان سب لوگوں نے اپنے راستے کو طے کیا۔ انہوں نے کس راستے کو طے کیا؟ عزیزان محترم، یہی جو نہج البلاغہ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ یقیناً امیر المومنین نے کچھ باتیں اپنے اصحاب سے وہ کہی ہوں گی جو ہمیں نہیں پتہ چلیں، کچھ امیر المومنین نے راز اپنے اصحاب سے ایسے کہے ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المومنین کے اصحاب میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو لوگ صاحب اسرار تعبیر کرتے تھے کہ امیر المومنین نے انہیں راز دیے اور یہ راز انہی کے سینے میں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ حضرت کمیل بن زیاد نخعی ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو صاحب اسرار سمجھا جاتا تھا۔ روشید حجری ان لوگوں میں سے تھے جن کو صاحب اسرار سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی ان افراد میں سے تھے جو امیر المومنین سے راز سیکھتے تھے۔ وہ راز ہمیں نہیں معلوم، اس زمانے کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم، لیکن امیر المومنین کی ہدایت کا بہت بڑا پہلو وہ ہے جو نہج البلاغہ کی صورت میں، روایات کی صورت میں، واقعات کی صورت میں ہم سب کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو دینی طالب علم ہونا ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا یہ دینی درسگاہوں کے اندر کھڑے ہو کے ارشاد فرمائے؟ یہ جو 240 سے زیادہ خطبے نہج البلاغہ کے اندر ہیں، یہ مدرسوں کے اندر کھڑے ہو کے ارشاد نہیں فرمائے، یہ کبھی جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کبھی جنگ کے دوران ارشاد کیا ہے، کبھی بازاروں میں چلتے ہوئے کسی سے کچھ کہا ہے، کبھی ایسا بھی لکھا ہے کہ ایک پتھر کے اوپر پاؤں رکھا، اپنی شمشیر کو ٹیک لگائی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا۔ عام لوگوں سے کہا گیا ہے، یہ خطبات عام لوگوں کے لیے کہے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہے گئے۔ یا جو انہوں نے مکتوبات ارشاد فرمائے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایکیڈیمکس کے لیے، بہت زیادہ علمی شخصیتوں کے لیے کہیں، نہیں، عام لوگوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں نے اس کام کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جب اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر انسانوں کے اندر ایک نئی روح بنتی ہے۔ میں چند پوائنٹس صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان کلمات سے، جن کے اوپر اگر میرا اور آپ کا جیسا بھی عمل کرے تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں دیکھ سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور احسان محترم، آپ کا میں مناسب لفظ کیسے انتخاب کروں؟ بھائی ہونے کے ناطے، طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مت سوچئے کہ لوگ پیدا ہوتے ہی بڑے بنے تھے۔ ان لوگوں نے زندگی میں جد و جہد کی ہے تو بڑے بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری کا خاندان ہی وہ خاندان تھا کہ جو مثلا دین کے نام پر بہت مشہور تھا۔ جا کے دیکھیے تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ خاندان کی شرافتیں ہوتی ہیں، بحمدللہ اس کا اثر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس سے میں اور آپ محروم نہیں ہیں۔ تو جو پس منظر ان لوگوں کا تھا وہ پس منظر ہمارے پاس بھی ہے، شاید اس سے بہتر ہے، شاید اس سے بہتر ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے جو محنتیں کی وہ شاید محنتیں ہم نے نہیں۔ لیکن آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لے لیجیے، چھوٹے چھوٹے نکات لے لیجیے۔ آج جب آپ امیر المومنین کی شہادت کے نام پر اس سال میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک جملے کا انتخاب کریں، کوئی ایک جملہ لے لیں امیر المومنین کے فرامین سے اور کہیں کہ ہم نے اس سال میں اس حکم پر عمل کرنا ہے، بس
آپ کی میری زندگی تبدیل ہوتی ہے. اور یہ فرامین اتنے بنیادی ہیں، اتنے اصولی ہیں، پوری کائنات میں جہاں کہیں کوئی ان پر عمل کرے گا اسے کچھ نہ کچھ نصیب ہونا ہے. آپ لوگ میں بھی ایسے ہیں. مثال کے طور پر اگر صرف کلمات قصار کے بعض جملوں کو دیکھیں اور صرف ان جملوں کو جو دو دو لائنوں اور ایک ایک لائن کے جملے انہی کو پک کر لیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مثلا مولانا المومنین ایک عظیم الشان جملے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں زندگی، تمہاری زندگی 2 دن ہے. الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہے. یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. زمانہ 2 دن ہے. ایک وقت آئے گا جب تمہارے لیے ہر چیز اچھی ہونے لگے گی، ایک وقت آئے گا جب ہر چیز تمہارے لیے بری ہونے لگے گی. اس کے بعد بلند مفہوم یہاں پر آیا. یہ بھی ایک حقیقت، اس حقیقت کے ساتھ ایک مفہوم ہے. جب زمانہ وہ ہو جو تمہارے ساتھ ہو تو فخر سے اتراؤ نہیں، آپ سے باہر مت ہو. اگر تم باس ہو، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، فخر سے اپنے آپے سے باہر مت ہو جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. کیوں؟ زمانہ 2 دن ہے. آج تمہاری طاقت کا دن. کیا یہ طاقت کا دن ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، طاقت کا دن ختم ہو جائے گا. تو تم اگر آج اپنی طاقت کے نشے میں آگے بڑھو گے، کل تمہیں کمزوری کی ذلت اٹھانی پڑے گی. فرمایا الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہے. ایک تمہاری طاقت کا دن ہے، جب تمہاری طاقت کا دن ہو تو اپنے آپے سے باہر مت جاؤ، فخر فروشی مت کرو. اور ایک وہ دن ہے جو تمہارے خلاف دن ہے، ہر چیز تمہارے خلاف جا رہی ہوگی. جب تمہارے خلاف دن آئے نا امید مت ہو، خدا پہ امید لگا کے رکھو، امید رکھو. میں جب طالب علم بنا اور ایسے کلمات کو دیکھا کرتا تھا اور میری عمر اس وقت 17-18 سال تھی، تو میں بعض اوقات سوچا کرتا تھا ان جملات میں گہرائی کہاں ہے. نیا نیا طالب علم تھا، مجھے جملات میں گہرائی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو آج مجھے یقین ہے کہ جب میں آپ کے سامنے یہ جملات عرض کروں گا تو بہت سارے ہمارے بچے یہ سوچ سکتے ہیں، البتہ شاید وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں گے تو نہیں سوچیں گے، لیکن وہ سوچ سکتے ہیں اس میں گہرائی کہاں ہے. شاید ابھی گہرائی نظر نہیں آئے گی، مجھے بھی 25-30 سال لگے اس کو سمجھنے کہ اس میں گہرائی کہاں پر. جب میری زندگی میں طاقت کا دن آیا اور زوال کا دن آیا اور میں نے دونوں دنوں کا تجربہ کیا، تب مجھے سمجھ میں آیا مولا کے کلام میں گہرائی کہاں ہے. تو اگر آپ نے ابھی یہ تجربہ نہیں کیا ہے اور آپ کو گہرائی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو میں عزیزو آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا، اپنے امام کا کلام سمجھ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو. امام کا کلام سمجھ لو، اس کو سنبھال لو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. کچھ ہی عرصے میں تمہیں اس کی ساری گہرائی سمجھ میں آ جائے گی، تمہیں اچھا لگنے لگے گا. اچھا، یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی آخرت کے بھی ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو سنہری الفاظ سے لکھ کر سنہری فریمز کے اندر لگائیں دیواروں کے اوپر، البتہ اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے. مثال کے طور پر ایک اور جملہ مولا کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلیہ. میرے جیسے انسان کے ساتھ زندگی میں، اور ظاہر ہے میں اپنے جیسے کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے تقریباً سب کے ساتھ، مگر یہ کہ جو مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے شاید ان کے ساتھ یہ مشکل نہیں ہوگی، مجھ سے بہتر ہوں گے، لیکن میرے جیسے آدمی کے ساتھ زندگی میں ہمیشہ یہ مشکل پیش آتی ہے. صحیح فیصلے کیسے کروں، کس پر اعتماد کروں، کس پہ اعتماد نہیں کروں. یہ زندگی کی بنیادی ترین مشکلات ہیں. آپ یقین فرمائیے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے زندگی میں اگر
ایک دعا خدا قبول کرے تو کون سی دعا مانگو؟ جو دنیا کے بارے میں ہو تو میں کہوں گا خدایا ایک دعا تجھ سے مانگوں گا، مجھے غلط فیصلوں سے محفوظ کرے، کیونکہ کچھ فیصلے تھوڑی دیر کی زندگی بدلتے ہیں لیکن کچھ فیصلے پوری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، کچھ فیصلے اس کے برخلاف پوری زندگی بنا بھی دیتے ہیں۔ ہماری زندگی چند فیصلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک فیصلہ میں صحیح کروں گا، ممکن ہے 30 سال اس صحیح فیصلے سے فائدہ اٹھاؤں گا، البتہ ظاہر ہے کہ یہ صحیح فیصلہ شاید میں نہیں کر رہا ہوں گا، وہ خدا متعال کی برکتوں سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہوگا، والدین کی دعاؤں سے، اجداد کی نعمتوں سے، کہیں سے۔ مثلا اگر میں اس ذات کی بات کروں، اپنے تجربے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، 1984 میں پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی کہ میں دینی طالب علم بنوں۔ میں جانتا ہوں مجھے اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے، اس میں میری کوئی دخالت نہیں ہے، لیکن میں خدا متعال کا لاکھوں دفعہ شکر کروں گا کہ اس نے مجھ سے ایک صحیح فیصلہ کروا دیا۔ اگر آج مجھ سے کوئی یہ کہے تم زمانے میں پلٹ کے واپس جاؤ اور اس جنکشن پہ دوبارہ جاؤ جب تمہیں فیصلہ کرنا تھا کہ طالب علم بنو گے یا نہیں بنو گے، واللہ کہہ رہا ہوں میں اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں دوبارہ طالب علم بنوں گا، اس سے بہتر فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک صحیح فیصلہ زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، ایک غلط فیصلہ زندگی کو برباد کر سکتا ہے، اور خاص کر وہ فیصلے جو میں اور آپ جوانی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک میری جیسی عمر کا انسان ہے، اب اگر کوئی غلط فیصلہ کرے گا، باقی دنیا میں زندگی کتنی ہے، البتہ آخرت باقی ہے۔ میں اس کو غیر اہم شمار نہیں کر سکتا اپنی زندگی کے آخر میں آ کے اگر غلط فیصلے کروں گا میری آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے، لیکن دنیا کے اعتبار سے میری زندگی میں کتنے سال باقی ہیں جو اب میں غلطی کروں گا، دنیا کے اعتبار سے عرض کروں۔ لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر جوان ہے، لڑکپن کے اندر ہے، نعوذ باللہ غلط فیصلہ کر لے، 40 سال 50 سال بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ فیصلے صحیح کرو۔ اب انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے بھائی میں فیصلے کیسے صحیح کروں، کہاں سے فیصلے صحیح کروں، کیوں؟ کیا مجھے سارے فیصلوں کی تاثیر پتہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب میں 1984 میں طالب علم بن رہا تھا تو کیا مجھے پتا تھا طالب علم بننے کے بعد 30 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ مجھے کہاں سے پتا چلے گا؟ ایسی ایک جگہ کے اوپر پہنچ کر میں مجبور ہوں صاحب علم لدنی اپنے امام سے پوچھوں مولا صحیح فیصلے کیسے ہوتے ہیں، غلط فیصلوں سے انسان کیسے بچتا ہے؟ امامت ہمیں بتاتی ہے صحیح فیصلے کیسے کروں، کس انسان پہ اعتماد کروں، کس انسان پہ اعتماد نہیں کروں۔ آج ہی میں ایک انتہائی نفیس قول مولانا عامر المومنین کا دیکھ رہا تھا، فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے اندر ایسی خوبی پہ تعریف کرے، اگر کوئی شخص تمہارے اندر ایسی خوبی پہ تعریف کرے جو تمہارے اندر نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے تمہارے اندر نہیں ہے، وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری ایسی خوبی پہ تعریف کرے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان خلوص میں آ کر دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور کسی خوبی کو سوچتا ہے، یہ اس قول میں نہیں آئے گا۔ یہ کس انسان کا تذکرہ ہے؟ جس کو پتا ہے میرے اندر یہ تعریف نہیں ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے میری تعریفیں گنوا رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کہ تمہارے اندر تعریف نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، تمہاری کسی ایسی خوبی کا جو تم میں نہیں ہے ذکر کرے تاکہ تم خوش ہو، تو اس کو کبھی خوش مت ہونا۔ کیوں؟ یہی شخص تمہاری ایسی برائیوں پر تمہاری مذمت کرے گا جو تم میں نہیں ہوں گی۔ یہی شخص آج جھوٹی تعریفیں گڑھ کر تمہیں خوش کرنے والا کل تمہارے بارے میں جھوٹ بول کر تمہاری ایسی خوبی برائیاں گنوائے گا جو تم میں نہیں ہوں گی۔ اگر آج تم اس کے جھوٹ پہ خوش ہو رہے ہو کہ تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، کل تمہیں کیا احساس ہوگا جب یہ تمہاری ایسی برائیاں کہے گا جو تم میں نہیں ہوں گی۔ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
امام فرما رہے جھوٹوں کا ساتھ مت رکھو. آج یہ جھوٹ بول کر تمہیں خوش کر رہا ہے، کل جھوٹ بول کے تمہارا دل جلائے گا. کیوں اس پہ اعتماد کرتے؟ عزیزان محترم، مجھ سے کوئی یہ پوچھے نا ہمیں معصومین کی نصرت چاہیے، تو میں کہوں گا معصومین کی نصرت سب سے زیادہ اس میں لو زندگی گزرتی کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسے ہوتی ہے. ایک انتہائی نفیس روایت میں ذہن میں آئی، اس کو نہ بھولوں. ایک موقع کے اوپر بہت مختصر قول ایک معصوم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک میں ذہن میں آتا اللہ کے رسول سے منسوب، فرمایا اگر کوئی شخص خاموشی سے صدقہ دے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مخفی صدقہ، سیکریسی کے اندر، اگر کوئی شخص خاموشی سے صدقہ دے، یعنی ایسا صدقہ دے جس کو کسی کو پتہ نہ چلے، مستحق تک بھی پہنچ جائے، دوسروں کے سامنے گنوائے بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، فرمایا اگر کوئی شخص خاموشی سے صدقہ دے، خدا اس کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. خدا اس کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. غلطیوں کو ختم کرنے کا مطلب عزیزان محترم کیا ہوا؟ اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں سبق گئی ہے. لیکن اس صدقے کی قید کیا ہوئی؟ اس صدقے کی قید یہ ہوئی کہ ریاکاری کے لیے نہ ہو. البتہ یہ تمام تفصیلات موجود ہے کہ صدقہ صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، صدقہ علم سے بھی ہوتا ہے، صدقہ مدد دینے سے بھی ہوتا ہے، صدقہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے سے بھی ہوتا ہے. لیکن ان تمام کے اندر جو اصول ہوا کہ اگر کوئی مخفی صدقہ دے تو خدا اس کی غلطیوں کو کم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک انتہائی نفیس قول تھا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس موقع سے آگے بڑھیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو موضوع میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں اپنی زندگی کے اندر بہت اہم. نمبر 1 فیصلے کیسے صحیح ہوں. نمبر 2 کس پہ اعتماد کروں، کس پہ اعتماد نہیں کروں. ہمیں فرمایا عقل مندوں کے ساتھ زندگی گزارو، دانا بابصیرت ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو. یہ کیسے پہچانوں کہ کوئی عقل مند ہے یا نہیں ہے؟ انتہائی نفیس قول. فرمایا اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا عقل مند ہے یا نہیں ہے اور تمہارے پاس زیادہ موقع بھی نہیں ہے، عجیب قول ہے. فرمایا اس کے سامنے ایسی بات کرو جو نہیں ہونی، انہونی بات، عجیب سی بات، عقل سے دور بات. فرمایا اس کے سامنے کوئی ایسی بات کہو جو عقل سے دور ہے. اگر خاموش رہے تو جان لو کہ یہ احمق ہے، اس کے اندر عقل نہیں. اگر اس کے اندر عقل ہوتی، صداقت ہوتی، اس کو فوراً کہنا چاہیے تھا یہ بات ممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر اتنی بصیرت نہیں ہے کہ یہ انہونی بات کو ہونی سے محال اور ممکن کو تشخیص دے سکے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس عقل نہیں، احمق آدمی ہے. اپنی زندگی کے اندر اصول بنائیں، اپنی زندگی کو اصولوں پہ لے کے چلیں. چند فرامین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور امیر المومنین کا ایک اور فرمان ہے، تمہارے ذہنوں کو حکمت کی تازگی چاہیے. کہ آپ اپنی زندگی سے، زندگی کے اندر، مادی دنیا کے اندر مشغول رہتے رہتے تھک نہیں جاتے. ہم لوگ اپنی جسمانی تھکاوٹ کا خوب بندوبست کرتے ہیں. کبھی گیپس سے مختلف ریسٹ لیتے ہیں، کبھی لمبی نیند لے کر اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہیں، کبھی ہم لوگ نیچر کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے جسم کی تھکاوٹ کو دور کر سکیں. لیکن مولانا مومن کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں حکمت کے ذریعے سے اپنی روح کو تازہ کرو. حکمت کے ذریعے سے. اچھا حکمت کیا ہے؟ حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ کیمیکلز کے ریاکشن سے کیا ہونے والا ہے. حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ فزکس کے دو باڈیز اگر ٹکرائیں گی تو کیا ہونے والا ہے. حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں دنیا کا جغرافیہ کیا ہے. اصل حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت کیا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے، کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے. یہ جتنا بھی ہم وسائل کے اندر ترقی کریں، ہم انسان ہی رہیں گے.
اور ہمارے انسان ہونے کے ناطے ہماری مشکلات اپنی جگہ پہ رہیں گی. عزیزان محترم، میں آپ کو اس معاملے کے اندر مزید زحمت نہ دوں. جس بات پر میرا اصرار آپ کی خدمت میں آج کے دن کے لیے تھا وہ یہ کہ عزیزو، یہ جو اصحاب امیر المومنین بننے کا عمل ہے یہ کبھی نہیں رکا ہے، یہ ہمیشہ جاری رہے گا. بحمد اللہ رب العالمین ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود امیر المومنین کی محبت نے ہماری نفس کے اوپر، ہمارے وجود پر اپنا اثر چھوڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں اس اثر کو اور بڑھانا ہوگا. اس اثر کو اور بڑھانے کے لیے ان کے کلمات سے سیکھنا ہوگا، ان کی حکمتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، ان حکمتوں کو اصول کے طور پر اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں. اور چونکہ خود میں ان تجربے کرنے والے لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کچھ دین کے احکام کو تجربے کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کو بھی اسی کی دعوت دوں گا. امیر المومنین کے کلام کو پڑھیں، تجربے کے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں. البتہ اگر کوئی میرے اس جملے کو برا کہے کہ یہ آپ کا جملہ صحیح نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں امیر المومنین کے جملے کے اوپر تجربہ کریں؟ ہمیں پیروی کرنی چاہیے، لیکن میں تجربے کی جذابیت اور کشش کو دیکھتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں تجربے کے طور پر ہی کرو. آپ تجربے کے طور پہ کریں اور دیکھیں فائدہ ہو رہا ہے یا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کام کرو اس سے خوشی ملتی ہے، دیکھیں خوشی ملی یا نہیں ملی. اگر امیر المومنین فرماتے ہیں تم یہ کرو اس سے تمہاری نصرت ہوگی، آپ دیکھیے نصرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تم کسی مشکل میں مبتلا شخص کے کام آؤ تو سینکڑوں ہاتھ تمہاری طرف بڑھیں گے تمہیں مشکل سے نکالنے کے لیے. آپ تجربہ کریں اس بات کا کہ آپ مشکل میں پڑیں اور آپ کسی اور کی مشکل کو حل کریں، پھر دیکھیے لوگ آپ کی مدد کے لیے بڑھے یا نہیں بڑھے. اور اس کے بعد ان تجربوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ایک ایک قدم کر کے امیر المومنین سے نزدیک لے کر جائیں. پھر آپ اس کی فضیلت بھی دیکھیں گے، اس کا اثر بھی دیکھیں گے، اور پھر آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ امیر المومنین کی شخصیت ان لوگوں تک پہنچے گی جنہوں نے ابھی تک امیر المومنین کو نہیں پہچانا، آپ کے ذریعے سے پہنچے گی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے اوپر آخری جملے کے طور پر عرض کروں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ہونے کے باوجود آپ کا اہل بیت کی محبت کے اوپر باقی رہنا شاید اس بات کی نشانی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ امیر المومنین کا پیغام آپ کے ذریعے اس سرزمین تک پہنچے. شاید خدا یہ چاہتا ہے. آپ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. آپ کسی بھی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے ہوں، اور ظاہر ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنی ہی نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ہر کوئی اپنے طور پر اپنے ذہن کے اندر ایک نیت لے کے نکلا ہوگا. آپ کسی بھی نیت سے نکلے تھے، لیکن کیا آپ اپنی ذمہ داری یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو خدا نے ایک موقع دے دیا اور اس کو پہنچانے کا جو راستہ ہوگا وہ کتابوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اس کا راستہ صرف ایک ہوگا. امیر المومنین کے فرمان پر خود اپنی زندگی میں عمل کریں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. محمد وآل محمد بلندر صلوات. البتہ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جن لوگوں نے امیر المومنین کے فرامین پر عمل کیا کیا ان کو دنیا کی ساری نعمتیں ملیں گی؟ تو میں ان سے کہوں گا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. شاید ان لوگوں کو دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ملیں گی،
لیکن ایک بات مجھے گارنٹی سے پتا ہے، اگر ان کو دنیا کی وہ نعمتیں نہیں ملیں اس کے محتاج بھی نہیں ہوں گے، اس کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر کو دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ملی، تو کیا ابو ذر کے دل میں دنیا کی کسی نعمت کی خواہش بھی تھی؟ خواہش بھی نہیں ہوتی۔ وہ حب امیر المومنین میں ایسے مقام پہ پہنچے ہوں گے، ان کے سامنے دنیا کی حقیقتیں آشکار ہو چکی ہوں گی، پھر ان کو دنیا کی خواہش نہیں رہے گی۔ آپ خود تصور کیجئے، کل میں نے آپ کے سامنے میں سمیت عمار کا تذکرہ کیا، 3 دن تک سولی پہ چڑھے رہے۔ کوئی ایک راوی ہے جو کہے میں سمیت عمار نے امیر المومنین سے کہو مولا علی مجھے سولی سے نجات دینا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ اگر امیر المومنین سے کہتے مولا علی مجھے سولی سے نجات دلائیں، امیر المومنین نجات دلاتے یا نہیں دلاتے؟ نجات مل جانی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ سولی پر رہ کر انہیں وہ کچھ مل رہا ہے جو نیچے آ کے نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا مجھے سولی سے نجات دے۔ حضرت ابو ذر کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، اعتراض کرتے تھے ظالموں کے اوپر، دنیا پرستوں کے اوپر، دین کو گمراہ کرنے والوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ خلیفہ سوم کے دور میں مدینے سے جلا وطن کیا گیا۔ جب جلا وطن کیا گیا تو ابو ذر وہ صحابی رسول ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سورج زمین پر جن انسانوں پہ چمکتا ہے کوئی ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ غیر معصومین کے اندر ایسا ایک مقام ابو ذر نے پایا تھا۔ اس ابو ذر کو مدینے میں جلا وطن کیا گیا اور حاکم وقت کی طرف سے قید لگائی گئی۔ ابو ذر کی توہین کرنے کے لیے نعوذ باللہ کہ کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے شہر سے باہر نہیں جائے گا، ابو ذر کو اکیلا بھیجا جائے گا۔ امیر المومنین اپنی اولاد طاہرہ کے ساتھ شہر سے باہر خدا حافظی کرنے گئے۔ خلیفہ کا وزیر وہاں پر آیا، اس نے کہا آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا گیا۔ امیر المومنین ابو ذر کو خدا حافظی کر رہے ہیں۔ یہ ابو ذر کے جو جلا وطن ہو کے جا رہے ہیں، امیر المومنین عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو ذر، جس کو لے کر تم جا رہے ہو یہ لوگ اس کے محتاج ہیں، اور یہ تمہاری جو چیز چھین رہے ہیں تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تم سے تمہاری دنیا چھینی ہے، تمہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم اپنا دین لے کر جا رہے ہو اور یہ تمہارے دین کے محتاج ہے۔ عزیزان محترم، یہ لوگ کس بصیرت کے اوپر پہنچے لوگ؟ اور میں بہت وقت آپ کا لیا، لیکن میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ میں اور آپ عشق امیر المومنین کے نتیجے ان کے راستوں پہ چلیں۔ ہم ان کے جیسے نہیں بن پائیں گے شاید، البتہ کوشش کریں تو دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن جس چیز کی میں آپ کو دعوت دوں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم ایک جملہ پک کر لیں، ایک جملہ لے لیجیے، ایک کوالٹی لے لیں، ایک خاصیت لیں، اس کو اپنے اندر لے کر، اور بحمدللہ رب العالمین آپ جن قوموں اور گروہوں سے ہیں، امیر المومنین کی محبت نے ان کو پہلے سے بہت ساری چیزوں کے لیے تیار کیا ہے۔ کسی خاندان میں کئی نسل امیر المومنین کی محبت ہو تو کیا اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں میں بہت ساری اچھائیاں ہیں جو اجداد سے منتقل ہو رہی ہیں۔ آپ کو ہمیں تھوڑا سا اور اپنے راستے کی طرف بڑھنا ہوگا، اور اس محبت کے صدقے میں، اور در حقیقت ان قربانیوں کے صدقے میں جو امیر المومنین نے دی۔
المومنین کس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ سید الشہداء کربلا کے موقع پر گھر سے کیوں نکلے تھے؟ کیا یزید کی نجاست سید الشہداء کی گھر کو تجاوز کر سکتی تھی؟ سید الشہداء کی نجابت، پاکیزگی، عظمت، اس کو یزید کے وجود سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا. سید الشہداء کے خاندان کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا. اور ہم نے دیکھ لیا کہ سید الشہداء کے خاندان نے یزید کی تمام تر پلیدی کے باوجود اپنی عظمتوں کو حاصل کیا. تو سید الشہداء نے جان کس کے لیے دی؟ قربانی کس کے لیے دی؟ انہوں نے اپنے دین، اپنے بچوں کے دین، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں دی. ہمیں معلوم ہے انہوں نے ہم جیسوں کے لیے، انہوں نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو بچانے کے لیے قربانی دی. تو عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں اگر ایک جملہ عرض کروں کہ علی اصغر کے پاکیزہ خون بہنے میں ایک حصہ، چاہے بہت تھوڑا سا، یہ بھی تھا کہ میں ہدایت پاؤں، تو کیا میرے سر پہ بوجھ نہیں آئے گا اس کا؟ کیا یہ ذمہ داری میرے سر پہ نہیں ہے؟ اگر قیامت کے دن بچوں کی شہادت پہ قرآن فرماتا ہے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مارے گئے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تمہاری اصلاح کی خاطر قربانی دی تھی، اب ہم سے کہا جائے علی اصغر کے خون کے جواب میں بتاؤ کہ تم نے کیا اصلاح دی، آپ بوجھ احساس نہیں کریں گے؟ اگر ہم جیسے سے کوئی یہ کہے امیر المومنین نے جو کچھ قربانی دی وہ تم جیسوں کی اصلاح کے لیے تھی، اب قیامت کے دن کھڑے ہو اور بتاؤ تم نے علی کی قربانی کے مقابلے میں کیا اصلاح حاصل کی، کیا بوجھ احساس نہیں کریں گے؟ عزیزوں، کس نے قربانی دی ہے؟ آج امیر المومنین کی شہادت کے عنوان سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کس عنوان سے امیر المومنین کا تعارف کروانا زیادہ مناسب ہے؟ میں سوچتا ہوں امیر المومنین کے اتنے القاب ہیں اور اتنے عناوین ہیں، لیکن اگر کوئی ہم جیسے سے پوچھتا ہے تو ہم اپنی گھر علمی کے ساتھ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آج یتیموں کی سرپرست کی شہادت ہے. یتیموں کی سرپرست کی شہادت ہے. وہ دنیا سے جا رہا ہے جس کے ہوتے ہوئے یتیم اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے تھے. جب تک وہ دنیا میں تھا ہر یتیم یہ کہتا تھا علی میرا باپ ہے. آج وہ دنیا سے جا رہا ہے. ایسا امیر المومنین کی یتیموں کے لیے جو محبت تھی اس کے بڑے عجیب واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اپنی نصیحت میں بھی فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، خدا کا واسطہ یتیموں کا خیال کرنا. یتیموں کے لیے جو امیر المومنین کی بیتابی تھی وہ بہت عجیب تھی. کبھی یتیموں کو امیر المومنین کے سامنے دور خلافت میں لایا گیا. یتیم افسردہ تھے، خاموش تھے. امیر المومنین نے دیکھا یتیم بات نہیں کرتے، یتیم خاموش ہیں. امیر المومنین نے ایک مذاق کیا، یتیم بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ خاموش رہے.
مولانا مومن نے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور بکری کی سی آواز نکالی. جیسے ہی یہ آواز نکالی یتیم توقع نہیں کر رہے تھے, یتیم خوش ہو گئے, ہنسنے لگے. کسی نے کہا مولانا امیر المومنین آپ دربار خلافت میں بیٹھے ہیں, فرمایا اس وقت خاموش ہو جاؤ, یتیم کا دل خوش کرنا علی کے لیے اہم ہے. یتیموں کا چاہنے والا دنیا سے جا رہا ہے. ایسے تو کل کے جیسے دن جب ضربت لگی تو دنیا کے دستور کے مطابق ایک حکیم کو بلایا گیا. اس حکیم نے آ کر امیر المومنین کے سر کا زخم دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں دعا کرو, یہ زخم بہت گہرا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے, تو کہا علی کے لیے دودھ لے کر آؤ, شاید شفا ہو. اجی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے یتیم کوزے لیے علی کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے. پیالوں میں دودھ لیے امیر المومنین کے گھر کے سامنے آئے. کیا علی کو دودھ سے شفا ہے؟ لیکن عزیزوں یہ پہلو بہت عجیب ہے, اس کو سن کے دل کٹتا ہے. لیکن اس کے بعد میں جو جملہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اے کوفہ کے یتیموں, 20 سال کے بعد جب علی کے یتیم یہاں سے گزرے تھے, جب حسین کے یتیم بچے کوفہ سے گزر رہے تھے, تم لوگ کہاں تھے؟ وہ جس نے ہمیشہ یتیموں کو پالا, اس کے اپنے یتیم بچے پیاسے رہے. وہ جو ضعیفوں کا سرپرست تھا, ضعیفوں کا سرپرست, راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین کے جنازے سے فارغ ہو کر ہم آئے تو ہمیں ایک اندھا نظر آیا جو کوفہ کی گلیوں میں کہتا تھا اتنے دن ہو گئے نہیں آیا. لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اتنے دن سے کوئی آتا تھا, میرا خیال رکھتا تھا, مجھے کھانا کھلاتا تھا. 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں, میرے پاس نہیں آیا, میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں. اور میں کون اس کو بتائے کہ علی جو تیرا دیکھ بھال کرنے والا تھا, علی جو یتیموں کا سرپرست ہے. آج تو میں نے یتیموں کے اوپر اصرار کیا, ضعیفوں اور کمزوروں پہ اصرار کیا. لیکن آج اگر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, کل میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا کہ ہم باپ ہونے کے ناطے شاید بعض محبتوں کو پہچان سکیں, لیکن ساری محبتوں کو پہچاننا, خاص کر امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے درمیان جو تعلق ہے اس کو پہچاننا, یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اگر صرف اتنا جملہ عرض کروں کہ آج وہ دن ہے جب امیر المومنین کے گھر میں زینب و ام کلثوم کا ماتم جاری ہے. کل امام بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھے, افطار پہ تشریف فرما تھے. آج وہ دن ہے کہ جب امیر المومنین کو لوگوں کے کندھوں پر اٹھا کر گھر کے نزدیک لایا جا رہا ہے. امیر المومنین اپنی بچیوں, اپنی صاحبزادیوں کا احساس کرنے والے, بعض بیانات کے مطابق جب گھر کے نزدیک پہنچنے لگے تو اپنے اصحاب سے کہا مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کرو, مجھے کندھوں سے نہ اٹھاؤ. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے زینب و ام کلثوم مجھے دیکھ رہی ہے. اپنے باپ کو دوسروں کے سہاروں پہ دیکھیں گی زینب اور ام کلثوم تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی. تو میں کہوں گا مولا آج تو 40 ہجرہ ہے, 60 ہجرہ کا دن آیا
اے میرے مولا آج تو آپ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ زینب علی کو دوسروں کے سہارے میں نہیں گئے، لیکن اسی زینب نے حسین کو قتل گاہ کی زمین میں دیکھ رہا ہے۔ اے علی آپ کی قربانیوں پر ہمارا سلام، آپ نے کسی یتیم کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن میرے مولا حسین کی یتیم بچیوں کو تماچے لگے تھے۔ میرے مولا وہ وقت آیا جب گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، ایک طرف امام حسن و حسین اور ابو الفضل کھڑے ہیں، دوسری طرف بی بی زینب و ام کلثوم، اور تیسری طرف آسمان سے ندائیں آ رہی ہیں، اے علی آسمان آپ کا منتظر ہے۔ میں کہوں گا سلام ہو مولا آپ کی مظلومیت پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کے علم کے اوپر، آپ کے علم کی گہرائی کے اوپر، اور مولا کا یہ عالم ہے فرق شکافتہ زخم سر کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے، خون کتنا بہا ہے عزیزو، خون اتنا بہا ہے، اتنا خون بہا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے علی کے گھر سے اعلان ہوا کہ تمام اصحاب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اب کوئی یہاں پر باقی نہ رہے، یہاں مزید کوئی باقی نہ رہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں علی کے گھر کے باہر بیٹھا تھا، میں نے اٹھنا چاہا، میرا دل نہیں مانا، میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ امام حسن آئے اور کہا کہ اے شخص کیا تو نے اعلان نہیں سنا کہ سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں؟ کہتا ہے شہزادے میں تابعدار ہوں، لیکن اللہ کی قسم اپنے مولا کو دیکھے بغیر نہیں جا سکوں گا، میں اپنے مولا کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کہا میں بابا سے اجازت لیتا ہوں، بابا سے اجازت دی، گھر کے اندر داخل ہوا۔ عزیزو آج کی جیسی رات ہوگی، امیر المومنین کا چہرہ دیکھ کر ماتم کیا اس نے، کہنے لگا ہے میں نے اپنے مولا کو ہمیشہ میدان جنگ میں دیکھا تھا، ذوالفقار میں دست دیکھا تھا، آج علی کا اتنا خون نکل گیا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میرے علی کی رنگت کہاں ہے، ان کے چہرے کی سرخی کہاں ہے۔ عزیزو عجیب لمحہ ہے، لیکن میں کہوں گا میرے مولا تمام تر مظلومیت کے ساتھ، ان تمام تر مشکلات کے ساتھ، عزیزو بس ایک جملہ اور کہوں گا مصائب میں، عزیزو آج امیر المومنین اس شہادت کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی امیر المومنین سے پوچھے تو امیر المومنین نے عجیب جملہ کہا جب دیکھا کہ ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں اور زینب بھی رو رہی ہیں، تو فرمایا تم لوگ مت گھبراؤ، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں بہت سکون سے رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بابا ہمیں آپ کے مقام کا غم نہیں ہے، ہمیں اپنی یتیمی کا غم ہے، ہمیں اپنی غربت کا غم ہے۔ آپ بہترین جگہ پہ جائیں گے لیکن ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے، ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا میرے مولا نے اپنی غربت کا دل ختم کر لیا، وہ جو ریگستانوں میں جا کر کنووں کے اندر خطاب فرماتے تھے، اکیلے اکیلے رہتے تھے، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، امیر المومنین کی غربت کا دن ختم ہو گیا۔ اب امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ ہوں گے، لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ایک طرف امام حسن، امام حسین، ابو الفضل عباس، دوسری طرف بی بی زینب، ام کلثوم، باقی اولادیں، لیکن میرے مولا ایک آپ کے فرزند حسین کا دل تھا